اس پر بھی علی کے دشمنوں کو بڑی تکلیف ہے. وہ کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر پر شیعہ اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں, نعرہ رسالت پر یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں, نعرہ حیدری لگائے تو ان میں کرنٹ آ جاتا. علی کا نام اونچا کہتے ہیں. میں نے کہا کوئی مکرے تو مکرے, میں نہیں مکرتا. ہم اللہ اکبر واقعی آہستہ کہتے ہیں, کہنا بھی آہستہ چاہیے. ہم یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں, کہنا بھی آہستہ چاہیے. شاہ علی اونچا کہتے ہیں, کہنا بھی اونچا چاہیے. کیونکہ اگر مقابلہ ہوتا توحید کے منکروں سے تو ہم اللہ اکبر اونچا کہتے. اگر مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے یا رسول اللہ اونچا کہتے. کیا کریں, مقابلہ علی کی ولایت کے منکروں سے. جان بوجھ کر کوئی نہیں, لیکن سستی نہیں علی کے نام میں. ایک بندے نے چھٹے امام سے کہا, مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا تیرے دشمن کی طرف, آدھے رستے میں حیا آ گئی, میں موڑ آیا. میں نے کہا ادھر بادشاہ ہے, ادھر امام ہے, ادھر بندہ ہے, ادھر مولا ہے, ادھر سقیفہ ہے, ادھر قدیر ہے. میں آدھے رستے سے موڑ آیا. امام نے کہا اماں کا شکریہ ادا کر, اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو تو بھی آدھے رستے سے نہ مڑا. علی سے محبت کرو, علی سے محبت کرو. چہرے سے پتہ چلے علی کا نام آیا تو علی سے محبت کرتا. اپنے بچوں کو یا علی مدد کہنے کی عادت ڈالو, کیونکہ مولوی سلپ ہو گئے ہیں. مولوی کو کہو یا علی مدد, وہ آگے سے کہتے وعلیکم السلام. اپنے بچوں کی تربیت خود کرو. شادی کرنا ہر حال میں واجب نہیں, بچے پیدا کرنا ہر حال میں واجب نہیں. بچے پیدا ہو جائے تربیت کرنا واجب ہے. صبح شام جہاں تیری اولاد کا ٹکراؤ تو سے اپنے بچے کو خود کہ یا علی مدد. چیک وہی کرے گا جو اولاد کو اپنی سمجھتا ہوگا. تو بچوں کو یا علی مدد کہنے کی عادت ڈال. یہ بڑے ہو کے مولوی سے نہیں پوچھیں گے کہ علی اور ولی اللہ پڑھے یا نہ پڑھے. سامعین گرامی قدر, واجعل لی وزیرا من اہلی, تو بنا میرے لیے ایک وزیر میرے خاندان سے, ہارون کو, جو رشتے میں میرا بھائی ہے. انہیں بچنا نیندر آ گئی ہے کیا کرے سے, جو رشتے میں میرا بھائی ہے. اگلے بندے ٹھیک ہونے چاہیے. اسلام کے ساتھ بھی یہی چکر بازی ہوئی ہے. کلندر کو مرشد نے کہا تھا, جلال الدین بادشاہ کے ساتھ تھا, اوچ کا شہنشاہ, نقوی سادات کا جد, دونوں کٹھے کھڑے تھے. مرشد نے کہا 11 سال سے تیل کا کڑاہ گرم ہے, تم میں سے کون ہے جو اندر جائے. جلال الدین بادشاہ نے قدم آگے بڑھائے, کلندر نے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھا, ہاتھ جوڑ کے کہتے تیری پوشت میں 1.25 لاکھ فقیر ہیں, نقوی بخاری سادات ہے تیری پوشت میں, تو چلا گیا تو وہ کیسے آئیں گے, میں جاتا ہوں. کلندر کڑاہ میں اترا, 11 سال تک تپتے ہوئے کڑاہ میں, نیچے آگ جلتی رہی, اوپر علی علی کرتا رہا. نکلا اس وقت جب مرشد کی آواز آئی, آجا اب لال ہو گیا ہے, اب لال ہو گیا ہے. بچہ خوش ہو کے سنے کا, اب لال ہو گیا. امیری علی کے فضائل میں خوش ہونے سے اب لال ہو گیا ہے. کلندر باہر نکلا, 5.25 لاکھ فقیر اکٹھا ہوا. غدیر کی یاد میں کلندر کے سر پہ پگڑی آئی. فقیروں نے پوچھا رتبہ کیا ملا ہے. کلندر کی آواز آئی, زمین چھوٹی ہے رتبہ بڑا ہے. زمین چھوٹی ہے رتبہ بڑا ہے. جو بندہ فرش میں بیٹھ کے سننے کا عادی ہے وہ چپ رہے. جس نے آج تک سفر کر رہا ہے میرے ساتھ 2 منٹ رہے. زمین چھوٹی ہے رتبہ بڑا ہے. علی کا لال شہباز بن کے پرواز کرنے لگا. علی کا لال شہباز بن کے, جھولیاں پھیلانا, علی کا لال شہباز بن کے پرواز کرنے لگا. ہر جمپ پہ ایک رتبہ بچایا. 900 منزلیں طے کی, 900. ہر جمپ
جمپ پہ ایک رتبہ بتایا. پہلا جمپ مار کے کہتے ہیں حیدری جمپ، حیدری جمپ. کلندرم پھر اور اونچا گیا، مستم اور اونچا گیا. غوث کتب ابدال دیکھنے لگے کیونکہ سلسلے ہیں دو، ایک ہے شریعت، ایک ہے معرفت. شریعت میں غوث کتب ابدال، معرفت میں رند مجذوب مست کلندر. ہر جمپ پہ کلندر نے ایک رتبہ بتایا. پہلا جمپ مار کے کہتے ہیں حیدری جمپ، پھر اور اونچا چلا گیا، کلندرم پھر اور اونچا چلا گیا، مستم پھر اور اونچا چلا گیا، کمر اندر کلندری بستم. صرف 4 لائنیں مشہور ہوئی ہیں، 900 لائنیں. کمر اندر کلندری بستم، میں نے کلندری کو اپنی کمر میں باندھا ہوا ہے. پھر اور جام مار کے کہتے سر گرو ہے تمام رندانم. پھر اور اونچا چلا گیا، اونچا جا کے کہتے مم بغیر علی ندانستم. اس کا ترجمہ سنو، مم بغیر علی ندانستم. میں علی کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا. فقرہ پڑھنے لگا ہوں، سارے شعر جتنے مجھے بھی یاد ہے اتنے بھی نہیں پڑھ سکتا کیونکہ بندوں کو برداشت نہیں ہوتے. کلندر ہے، کلندر کا مزاج ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا. کلندر کہتے کمر اندر کلندری بستم، عرشی مخلوق میں جا کے کہتے علی اللہ از ازل گفتم. شعر کلندر کا نہ ہو، مجرم میں ہوں. فرمان کلندر کا ہے علی اللہ از ازل گفتم. میں ازل سے علی اللہ کا نعرہ لگاتا ہوں. ملائکہ پیچھے رہ گئے، کلندر اوپر چلا گیا، فخر کرتا گیا، عزت بتاتا گیا، مقام بتاتا گیا، عظمت بتاتا گیا. عرش سے جا کے کلندر ٹکرایا، یا عرش سے کلندر نے فرش میں دیکھا، نجف میں علی کا روزہ نظر آیا. کلندر کو علی کا روزہ دیکھ کے پرواز بھول گئی، پر کانپنے لگے، زمین پہ غوطہ مارا، علی کے دروازے میں گر کے کہتے کہ سگے کوئے. ایک منت کرتا ہوں اگر یاد رکھو، سید ہو کے کلندر کہتا میں کتا ہوں، اولاد ہو کے کلندر ہو کے کہتا میں سگ ہوں. کتنا بے غیرت ہے وہ مولوی جو کہے علی میرے جیسا ہے. کہ سگے کوئے شیر یزدانم. کسی نے خوشامد کر دی، کلندر تو گلی کا کتا کیوں ہے، دروازے کا کیوں نہیں؟ کلندر کا بند بند کانپنے لگا. فرمایا بندے کو اوقات میں رہنا چاہیے، دروازے کا کتا کیوں نہیں، گلی کا کیوں ہے، کوچے ولایت کا کیوں ہے، علی کے پورے شہر کی کسی گلی کا کتا کیوں ہے؟ کلندر کہتے ہیں بندے کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. علی کی مہربانی ہے اس نے گلی میں آنے دیا ہے. مولا تیری زندگی کے دروازے پہ راشی بڑا ہے، دروازے پہ بھیڑی بڑی ہے، دروازے پہ ابو ذر ہے، سلمان ہے، مقداد ہے، عمار. وجعل لی وزیرن، یہ ہے نبیوں کا علم غیب. وسیع نہیں مانگا، وزیر. وسیع وہ ہوتا ہے جو بعد میں ذمہ داری سنبھالے، وزیر وہ ہوتا ہے جو زندگی میں بوجھ اٹھائے. کیونکہ ہارون نے چلے جانا تھا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، کہ مجھے وزیر دے، میرے خاندان سے دے، میں نے اہلی ہارون اخی، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، سسر نہیں ہے، وارث نبیوں کے بھائی بنتے ہیں، سسر یا سالے نہیں. واجعل لی وزیرن من اہلی ہارون اخی. تو یہودیوں کے نبی کو فکر تھی کہ میرا کوئی وزیر ہو، مصطفیٰ کو نہیں تھی. مسواک کرنا سکھا گیا، سلوار کے پانچے بتا گیا، یہ نہیں بتا گیا کہ میرے بعد کون ہے. یہودیوں کی کتاب تو توریت ہے، قرآن میں موسیٰ کی دعا ہے. آئیے مصطفیٰ کی سنیے، شروع وہیں سے ہوئی جہاں سے موسیٰ نے کی. واجعل لی، موسیٰ نے بھی کہا واجعل لی وزیرن من اہلی ہارون اخی. مصطفیٰ فرماتے واجعل لی من لدنک سلطان النصیرا. محمد نے اللہ
سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا، مدد نہیں مانگی مصطفیٰ نے، نصرت نہیں مانگی، نصیر مانگو، سلطان النصیر، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ کئی ہمارے بندے بھی خوش آمد میں یا اللہ مدد لکھ دیتے، قرآن کی قسم اللہ مدد نہیں کرتا ہوں، اللہ ہمیشہ مددگار بھیجتا ہے۔ میں آسان کر دوں، میں نے اس بچے سے کہا پانی پلاؤ، اس نے گلاس ہاتھ میں اٹھایا، بسم اللہ کے دے، اور مجھے غصہ چڑھ گیا، ہاتھ پیچھے کرو، تم پانی پلاؤ، میں نے تمہارے ہاتھ سے نہیں لینا۔ بڑی آسان مثال دی جس میں آپ پریشان ہو گئے، بھئی بچہ جب پانی دے گا تو ہاتھ سے ہی دے گا، اور میں کہوں تیرے ہاتھ تو نہیں لینا، تو دے۔ بندے کہیں گے مولوی پاگل ہے، وہ ہاتھ سے نہیں دے گا تو اور کیسے دے گا؟ یا تو اللہ کا علی کے علاوہ کوئی دوسرا ہاتھ دکھا۔ اس طرف جانے کا وقت نہیں ہے، نصیحت سمجھو، تجربہ سمجھو، مطالعے کا نتیجہ سمجھو، وصیت سمجھو، یا علی مدد کہنا کبھی نہ چھوڑنا۔ اپنی اولادوں کی تربیت کرو، علی سے مدد طلب کریں، علی سے بہتر مددگار کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تو دے، تو بنا۔ موسیٰ نے کہا تھا کہاں سے دے؟ میرے خاندان سے۔ مصطفیٰ نے کہا ملت ان کا، اپنے پاس سے، اپنے لدن سے۔ لدن کا ترجمہ اردو میں ہے ہی نہیں۔ آپ کے مولانا اپنے پاس سے کوئی چیز دے تو میں جیکٹ دے دوں گا، حالانکہ یہ میرے ساتھ ہے، پاس نہیں۔ لدن کا ترجمہ اتنا گہرا ہے کہ مولویوں کے لیے سزائے موت بن جائے۔ ملدن کا، اپنے پاس سے، اپنے لدن سے، مددگار سلطان عطا کر اپنے پاس سے۔ موسیٰ نے مانگا تھا خاندان سے، ہارون اپنے باپ کے گھر میں آیا، محمد نے مانگا ہی اللہ سے تھا، کعبے میں نہ آتا تو اور کہاں آتا۔ ہر بچہ فطرت خدا آپ کو سلامت رکھے، جو پالنے والوں کا مذہب ہو وہ اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ 2 بچے ابو طالب نے پالے، 2 بچے عمران نے پالے، ان کو اپنے جیسا بنا دیا، ایک محمد بنا، ایک علی بنا۔ 2 بچے ابو سفیان نے پالے، اس نے اپنے جیسے بنا دیے، ایک معاویہ بنا، دوسرا یزید بنا۔ لیکن جو بچہ بھی فطرت اسلام پر پیدا ہو، اس میں پیدا ہوتے ہی 3 نقص ہوتے ہیں۔ پہلا نقص جاہل ہوتا ہے، یہ سورہ نحل ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ تم جب ماؤں کے پیٹ سے باہر آئے، شے کا علم بھی نہیں تھا، ہم صرف پینا جانتے تھے، لیکن یہ تمیز نہیں تھی کہ کس کا دودھ پینا ہے، کس کا نہیں پینا۔ موسیٰ نے دائیوں کا دودھ نہیں پیا، مشرکہ دائیاں کوشش کرتی رہی کہ دودھ پی لے، موسیٰ نے نہیں پیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے موسیٰ پر دائیوں مشرکات کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا۔ ایک دن کا موسیٰ حلال حرام شروع، یہ جو محمد 25 سال عمران کے گھر کھاتا رہا تو مصطفیٰ کیوں کھاتا رہا اس کے گھر سے؟ ہم جاہل پیدا ہوئے۔ یا ایک حدیث نہ پڑھوں گا تو عقیدے کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی۔ 5ویں امام سے بندے نے پوچھا مولا اللہ قرآن میں فرما رہا، وہ یہی آیت پڑھی جس کی قبلہ نے تصدیق بھی فرمائی کہ ماؤں کے پیٹ سے جب تم باہر آئے تو جاہل تھے۔ اس کا مولا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ بھی یہ نہ سمجھا کہ یہاں سے پیٹ سے باہر آنے والوں کی بات ہے، جو مخلوق پیٹ سے باہر آئے وہ جاہل ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا ہمارے لیے دوسری آیت ہے، اس کا مولا پڑھے، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ القرآن کا علم اللہ نے پہلے دیا اور الانسان کو
بعد میں خلق کیا. یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے. حدیث ہوتی تو بندے نہ مانتے. علم پہلے دیا, خلق بعد میں کی. بندہ پریشان ہو گیا. اس نے مولا یہ بھی تو ہو سکتا تھا, خلق پہلے کر لیتا, علم بعد میں دے دیتا. سنو امام کا جواب, فرما اگر خلق کرنے کے بعد علم دیتا تو تمہیں پوچھنے کا حق تھا کہ ہم کتنی دیر جاہل رہے. تم پوچھ سکتے تھے کہ آل محمد کتنی دیر تک جاہل رہے. اچھا, جو پیدا ہوا وہ جاہل پیدا ہوا. دوسرا نقص, جو پیدا ہوا وہ کمزور پیدا ہوا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے انسان کو ضعیف خلق کیا. انسان ضعیف ہے, پیدا ہوا تو کمزور ہے. مکھی نہیں اڑا سکتا, سائڈ تبدیل نہیں کر سکتا, نجاست سے ادھر نہیں ہو سکتا. پیدا ہوا تو کمزور تھا. یہ دوسرا نقص ہو گیا. پہلا نقص جاہل پیدا ہوا, دوسرا نقص کمزور پیدا ہوا, تیسرا نقص نجس پیدا ہوا. غسل ہوگا تو پاک ہوگا, لیکن پیدا ہوئے تو نجس ہے. اس گھر سے مقابلہ نہ کرنا کیونکہ جو جھولے میں کلہ اجدر کو چیر دے, زبان سے بولنا, سر نہ ہلانا, جسے بات سمجھا, جو جھولے میں کلہ اجدر کو چیر دے وہ کمزور نہیں ہوتا. جو کعبے میں آئے وہ ناپاک نہیں ہوتا. جو آتے ہی محمد کو قرآن سنائے وہ جاہل نہیں ہوتا.